بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں۔ عمران خان کا لانگ مارچ اور فوج سے بڑا مطالبہ۔ علامہ سعد حسین رضوی نے خود کو بڑا لیڈر ثابت کر دیا، جبکہ رانا ثناء اللہ کا اہم بیان۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، کل عمران خان صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ 25 مئی کو شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی اور پھر پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق نے ان کا ساتھ دے کر میری حکومت کو ختم کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ختم ہو اور نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اس کے علاوہ تاریخ بھی دی جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پاک فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج کو اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب، عرض یہ کرنی ہے کہ پچھلے 7 ہفتوں سے آپ پوری قوم کو یہ سبق یاد کرا رہے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور ہم کو اچھائی اور برائی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب، جب آپ کی اپنی باری آئی ہے تو اب آپ فوج سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب، جب تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو آپ نے پہلے تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا اور اس کے بعد یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ لانگ مارچ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی خراب ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب، اب تو پاکستان کی اکانومی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، تو کیا آپ کے لانگ مارچ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر فرق نہیں پڑے گا؟ تو اگر آپ تحریک لبیک کو بھاشن دیا کرتے تھے تو اب آپ کس منہ سے سڑکوں پر باہر آ رہے ہیں؟ اور خان صاحب، کیا جس طرح آپ نے اپنی حکومت کے دوران تحریک لبیک اور اس کے کارکنوں پر ظلم کیا تھا، تو اگر کیا موجودہ حکومت آپ کے کارکنوں کے ساتھ وہی کچھ کرے تو کیا آپ کو قابل قبول ہوگا؟ جبکہ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے ایک اہم بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کروں۔ جبکہ دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جس طرح 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا تھا، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی نے خود کو بڑا لیڈر کیسے ثابت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف شہباز شریف اور ان کے اتحادی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت ٹائم پورا کرے اور کم از کم 6 مہینے اگلے انتخابات نہ ہوں، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 3 مہینوں میں انتخابات ہو جائیں، اور اس سب کے بیچ چولستان کی عوام پانی کو ترس رہی ہے اور وہاں پر حالات بہت خراب ہیں، مگر ان دونوں بڑی جماعتوں کو چولستان کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے سیاسی سرکس میں مصروف ہیں، جبکہ تحریک لبیک اور علامہ سعد حسین رضوی اس مشکل کی گھڑی میں چولستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ کل تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی نے چولستان کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر مقامی لوگوں سے ملاقات کی۔ اور ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان انتظامات بھی کر رہی ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ اس مشکل گھڑی میں چولستان کے عوام کی مدد کی جائے۔ تو ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی نے
یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی پاکستانی عوام پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے آگے تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوتی ہے اور پاکستانی عوام کی مدد کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔